ایک بار پھر سے آپ کے سامنے بہار بورڈ کلاسز میں یہ چیپٹر جو پڑھایا جائے گا قمر جہاں کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیا گیا ہے۔ آئیے ہم زیادہ گفتگو نہ کر کے اپنے چیپٹر کو شروع کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں قمر جہاں کے بارے میں۔ قمر جہاں یعنی قمر جہاں کا جو افسانہ ہے وہ اس کی کون سی افسانہ ہے؟ قمر جہاں کی، قمر جہاں کے افسانہ ہے کٹی ہوئی شاخ۔ یعنی کٹی ہوئی شاخ کو کس نے لکھا ہے؟ تو کٹی ہوئی شاخ کو قمر جہاں نے لکھا ہے۔ اب دیکھیے قمر جہاں کے افسانے کا نام کٹی ہوئی شاخ ہے۔ اب کتاب کھول لیجئے گا، کتاب کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں گے؟ پڑھیں گے۔ اب دیکھیے گا لکھا ہے کہ قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951 یا 1952 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ وہی لکھا گیا ہے قمر جہاں کی پیدائش تقریباً کب ہوئی ہے؟ 1951 میں یا 1952 میں۔ یعنی قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 1952 میں ہوئی ہے۔ اب کہاں ہوئی ہے؟ سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں میں ہوئی ہے۔ یعنی سمستی پور ایک ضلع ہے اور وہاں کے سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں میں ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کن کی پیدائش؟ قمر جہاں کی پیدائش۔ قمر جہاں کی پیدائش 1951 یا 1952 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ یعنی جو اس کا گاؤں ہے اسی گاؤں کو ان کا آبائی وطن سمجھنا چاہیے۔ آپ کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ یعنی آپ کے والد کا نام جو تھا وہ کیا تھا؟ سید عطاء الحق۔ یعنی ان کے والد یعنی ابو کا نام، قمر جہاں کے ابو کا نام کیا تھا؟ سید عطاء الحق تھا۔ خاندان کے افراد علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ یعنی خاندان کے افراد یعنی جو فرد لوگ تھے، الگ الگ لوگ تھے، ان کا کس سے لگاؤ تھا؟ دلچسپی تھا، تو علم و ادب سے دلچسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں کہاں گئے؟ قمر جہاں پٹنہ یونیورسٹی گئے۔ آگئے پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی۔ یعنی قمر جہاں اردو میں ایم اے کیا کہاں؟ پٹنہ یونیورسٹی میں، اور کیا کیا؟ پی ایچ ڈی کیا۔ تو قمر جہاں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کہاں کیے؟ پٹنہ یونیورسٹی میں انہوں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ اردو ادب سے فطری دلچسپی ہونے سے زبان طالب علم میں ہی یعنی 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ یعنی قمر جہاں نے افسانہ لکھنا شروع کب کیا؟ تو قمر جہاں نے افسانہ کا شروعات 1966 عیسوی سے کیا کر دیا؟ شروع کر دیا۔ کب کیا شروع کیا؟ جب وہ بھی طالب علم تھے۔ یعنی طالب علم کے دوران ہی، جب انہوں نے ابھی اپنا پڑھائی شروع کر رہے تھے، پڑھائی کے دوران ہی انہوں نے کیا کیا؟ افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو افسانہ لکھنا شروع کیا 1966 عیسوی میں طالب علم میں ہی۔ یعنی ابھی طالب علم تھے، شاگرد تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ کے دور میں ہی انہوں نے افسانہ نگاری کرنا شروع کر دیا۔ کس نے؟ قمر جہاں نے۔ آپ کی پہلی کہانی یعنی جو آپ کی پہلی کہانی لکھی ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ یعنی قمر جہاں کی پہلی کہانی کون ہے؟ جنون وفا۔ یعنی جنون وفا یہ قمر جہاں کی پہلی کہانی ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کوشچن میں جنون وفا یہ کس کی کہانی ہے، تو جنون وفا یہ قمر جہاں کی پہلی کہانی ہے۔ اب دیکھیے گا آپ کی کہانی کون ہے؟ جنون وفا پہلی کہانی ہے جو ماہنامہ صبح 9 پٹنہ سے 1966 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی۔ یعنی کب؟ 1966 میں کیا ہوئی تھی؟ اشاعت پذیر ہوئی تھی۔ کہاں سے ہوئی تھی؟ پٹنہ سے۔ پٹنہ سے 1966 عیسوی میں اشاعت پذیر ہوئی تھی۔ اب دیکھیے گا صدروتی مہیلا کالج بھاگلپور کے شعبہ اردو سے آپ نے اپنے تدریسی کریئر کا آغاز کیا۔ یعنی انہوں نے جو بھاگلپور کے شعبہ اردو سے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے تدریسی کریئر کا آغاز کیا۔ یعنی اگر انہوں نے پڑھانا جب شروع کیا تو بھاگلپور سے انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور وہیں کا سب سے پہلے ٹیچر بنے، سب سے پہلے استاد وہیں کے تھے۔
اور ترقی کر کے بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو سنبھالا. یعنی انہوں نے اتنا ترقی کیا کہ ترقی کرنے کے بعد کیا ہے کہ بھاگلپور یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو تک کے عہدہ کو انہوں نے کیا کیا؟ سنبھالا تھا. یعنی جہاں تک اردو لیول پڑھائی ہوا کرتا تھا انہوں نے قمر جہاں نے صدر شعبہ بنے. صدر ہونے کے باوجود انہوں نے اردو تک کے عہدے کو سنبھالا. افسانہ نگاری کے علاوہ آپ کے متعدد تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی شائع ہو کر منظر عام ہو چکی ہے، منظر عام پر آ چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں. تدریسی خدمات، تصنیفی مصروفیات ایک ساتھ جاری ہوئی. یعنی تدریسی خدمات یعنی پڑھائی لکھائی، یعنی بچوں کو پڑھانا، یعنی پڑھانے کا کام انہوں نے انجام دیا. پھر تصنیف یعنی کتاب کو لکھنا شروع کیا. کتاب کا لکھنے کا کام اور پڑھانے کا کام دونوں ایک ساتھ ہی ایک دور میں اپنا شروع کیے. قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانے مجموعے ہیں. یعنی قمر جہاں کے تصانیف میں 3 افسانے مجموعے ہیں جن میں چارہ گر. اب دیکھیے گا قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانے مجموعے ہیں. یعنی قمر جہاں کی جو تصنیفات ہے، کتاب کو جو انہوں نے لکھا ہے، اس میں سے 3 افسانے مجموعے ہیں. نمبر 1 پر کیا کہا؟ چارہ گر. چارہ گر یہ 1983 عیسوی میں شائع ہوئی تھی. یعنی چارہ گر 3 افسانوں میں سے ایک کون ہے؟ چارہ گر. اور یہ کب؟ 1983 عیسوی میں شائع ہوئی تھی. دوسرا کیا ہے؟ اجنبی چہرے. یعنی دوسرا یہ افسانہ کا نام ہے اجنبی چہرے. اجنبی چہرے کب شائع ہوئے؟ 1991 عیسوی میں اشاعت ہوئی. تو 2 ہو گئے، چارہ گر 1983 عیسوی میں، اور دوسرا اجنبی چہرے جو کہ 1991 عیسوی میں کیا ہوئے؟ شائع ہوئے. اور تیسرا یاد نگر. یہ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یاد نگر ہے جو کہ یہ قمر جہاں کی تصانیف میں 3 افسانے مجموعے ہیں. پہلا چارہ گر 1983 عیسوی، اور دوسرا اجنبی چہرے 1991 عیسوی، تیسرا یاد نگر. جن میں چارہ گر 1983 عیسوی، اجنبی چہرے 1991 عیسوی شائع ہو چکے ہیں، اور ایک افسانے مجموعہ یاد نگر زیر اشاعت ہے. اختر شہرانی کی جنسی، رومانی شاعری معیار کلام، عبدالحافظ مشکی پور تحقیق و تدوین کلام اور حرف آگہی آپ کی ترقی تصانیف ہے، اور قلمی سفر بھی جاری ہے. یعنی ابھی بھی کیا ہے کہ ان کا کام ہے لکھنے کا اور درس و تدریس کا. کتابوں کو لکھنے میں یہ تھا. ان کی قمر جہاں کے بارے میں آج کا کلاسز ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے. قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ قمر جہاں کی پیدائش تقریباً 1951-1952 میں ہوئی تھی. کہاں ہوئی تھی؟ سمستی پور ضلع کے مردم خیز گاؤں میں ہوئی تھی. اب ان کے ابو کا نام کیا تھا؟ ان کے ابو کا نام سید عطا الحق تھا، اور اردو میں انہوں نے MA اور کیا، اور PhD بھی انہوں نے MA میں کیا، اردو میں کیا. کہاں کیا؟ پٹنہ یونیورسٹی میں. پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے اردو میں MA اور PhD کو کیا. افسانہ لکھنا انہوں نے شروع کب کیا؟ تو افسانہ لکھنا انہوں نے شروع کیا 1966 عیسوی میں. لیکن 1966 عیسوی میں ابھی وہ کیا تھے؟ ابھی وہ طالب علم تھے، ابھی وہ اسٹوڈنٹ تھے، ابھی پڑھائی کر رہے تھے. قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا. یعنی جو قمر جہاں نے پہلی کہانی جو لکھی تھی اس کا نام کیا تھا؟ جنون وفا تھا. پٹنہ سے اشاعت پذیر ہوئی. کب ہوئی؟ 1966 عیسوی میں یہ پٹنہ سے اشاعت ہوئی قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا. قمر جہاں کے تصانیف میں 3 افسانی مجموعے ہیں. 3 افسانی مجموعے ہیں. پہلا کیا ہے؟ چارہ گر جو کہ 1983 عیسوی میں شائع ہوئی. دوسرا کیا ہے؟ تو دوسرا ہے اجنبی چہرے جو کہ 1991 عیسوی میں شائع ہوئی. اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے یاد نگر. یہ تھا آپ کا کلاس آج کا. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.